اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اس قوم کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور انہیں بندر بنا دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ انہیں کس گناہ کی وجہ سے بندر بنایا گیا، بندر بننے کے بعد وہ کتنے دن تک زندہ رہے اور کس طرح انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو وہ اپنے رشتہ داروں سے کیسے ملے، بندر ملنے کے بعد انہوں نے کس طرح کی خوراک کھائی، اور کیا آج کل جو بندر موجود ہیں وہ انہی کی نسل میں سے ہیں، اور بندر بننے کے بعد کتنے دن بعد وہ مر گئے، ان کو کیسی دردناک موت آئی۔ یہ ساری تفصیل ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں ایک سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور اس گاؤں میں بہت خوشحالی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں ان لوگوں کو عطا کی تھی۔ کون سی ایسی نعمت تھی جو اس امت کو نہیں ملی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی برکت سے وہ گاؤں اتنا خوشحال تھا، اس گاؤں میں بے پناہ خوشحالی تھی، اور سارے لوگ امیر اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے اور اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے۔ خوشحالی اس گاؤں کا جیسے مقدر بن گئی تھی۔ سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کا ذریعہ معاش مچھلی کا پکڑنا تھا، مچھلی پکڑ کے وہ خوراک بھی اپنی پوری کرتے اور مچھلی بیچنا ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ مچھلی بیچ کر وہ بہت زیادہ پیسے کماتے اور بہت زیادہ امیر لوگ تھے وہ، اور اپنا گزر بسر بہت اچھے سے کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی کا دور دورہ تھا، اور ہر طرف لوگ بہت مال و دولت والے تھے، کسی کو کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے اس بستی میں نہ ملتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وافر مقدار میں مچھلیاں بھیجی تھی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اس سمندر میں اس کنارے پر مچھلیاں خود بخود ڈھیروں تعداد میں آ جاتی، ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں اس کنارے پر آتی، اور لوگ ان مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے تھے۔ اس قوم کے لوگ تعداد میں 70,000 تھے۔ 70,000 لوگ اتنی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی بے پناہ مل رہا تھا۔ جیسے جیسے ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا گیا، وہ لوگ سرکش ہونا شروع ہو گئے، ان لوگوں نے طرح طرح کے گناہ کرنا شروع کر دیے، اور وہ اللہ کے راستے سے ہٹنے لگے، اور گناہوں کی زندگی ان لوگوں نے اختیار کر لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ امتحان لینے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ہر روز شکار کریں، لیکن ہفتے کے دن ان کے اوپر شکار پر پابندی ہوگی۔ اب سے یہ ہفتے والے دن شکار نہیں کریں گے، اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے واپس اپنی قوم کی طرف آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، اور کہا کہ تم لوگ ہفتے کے سارے دن تم لوگ شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے والے دن اب سے تم لوگ شکار نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہفتے والے دن شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ کے پیغام پر مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کی مرضی ہم ویسا ہی کریں گے، لیکن کچھ لوگوں نے سرکشی کی اور کہا کہ پورے ہفتے میں صرف ہفتے کا دن ہی تو ایسا ہے جس میں مچھلیاں لاتعداد آتی ہیں، باقی دنوں میں تو بہت کم مچھلیاں آتی ہیں، لیکن ہفتے کے دن ہی تو بہت زیادہ مچھلیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم نے ہفتے کے دن کا شکار بند کر دیا تو ہم لوگ تو کنگال ہو جائیں گے۔ یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ مچھلیاں دیتا تھا۔ اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ہفتے کا دن اسی لیے ہی تو چنا تھا کہ ہفتے کو دن کو بند کر دیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں یا اللہ کے خلاف جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو بہت اچھے سے اللہ کی بات مان لی اور کہا کہ جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے ہم ویسا ہی کریں گے، اور ہفتے کے دن کا شکار ہم لوگ اب سے نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے سرکشی کی اور شیطان کے ہیلے میں آ گئے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ تم لوگ ایسے کرو کہ ہفتے کے والے دن کے لیے تم لوگ سمندر سے نالیاں لا کے اپنے گھروں کے پاس تالاب بنا لو، ان نالیوں میں سے مچھلیاں تالاب میں آ جائیں گی اور تالاب میں آ کر قید ہو جائیں گی۔ ہفتے کے دن تم اس تالاب میں سے مچھلیاں نہ نکالنا، اتوار والے دن تم لوگ اس تالاب سے مچھلیاں نکالنا اور بیچ آنا۔ ان لوگوں نے یہی طریقہ آزمایا۔ جو لوگ شیطان کے کہنے میں آ گئے، ان لوگوں نے شیطان کے کہنے پر آ کر
ہفتے والے دن کے لیے ان لوگوں نے پائپ بچھا دیے اور زمین دوز نالیوں سے ان لوگوں نے ان کا راستہ تالاب کی طرف نکال دیا، اور مچھلیاں ہفتے والے دن اس نالیوں میں پھنس کر اس تالاب میں جا گرتی اور ڈھیروں کی تعداد میں مچھلیاں تالاب میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی بات بھی مانی ہے اور ہمارا شکار بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن بدبختوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو طریقہ انہوں نے شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا ہے، یہ جو مچھلیاں تالاب میں آ کر پھنس جاتی ہیں، یہ شکار ہی تو ہو گیا ہے۔ شکار کر کے ہی تم لوگوں کے پاس تالاب میں مچھلیاں آئی ہیں، اگر وہ سمندر میں پھرتی رہتی تو تب تو وہ تمہارے شکار میں نہ آتی، کیونکہ اب تمہارے گھروں کے پاس تالاب میں آ گئی ہیں، مطلب کہ وہ تمہارا شکار ہو گئی ہیں۔ اتوار کے دن وہ لوگ مچھلیاں نکالتے اور اپنا کاروبار ویسے ہی چلاتے۔ کچھ لوگوں نے ان کو برا جانا اور ان کو برا بھلا کہا اور ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ ایسے کام نہ کرو، جس بات سے اللہ نے تم لوگوں کو منع کیا ہے اس بات سے منع ہو جاؤ، اور ہفتے والے دن اس طرح بھی مچھلیاں پکڑنا حرام ہے، تم لوگ نہ پکڑو۔ کچھ لوگوں نے زبان سے ان لوگوں کو برا کہا اور کچھ لوگوں نے دل میں ان کو برا جانا اور کہا کہ یہ دل میں ہی اپنے دل میں کہا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ ہفتے والے دن کا شکار ہی مانا جائے گا۔ ان لوگوں نے خود تو نہ شکار کیا، لیکن ان کو دل میں برا جانا، ان کو برا کہا بھی نہیں۔ اور وہ لوگ جو ہفتے والے دن تالاب کے ذریعے شکار کرتے تھے، آہستہ آہستہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور سرکش ہو گئے۔ ان کی سرکشی دن بہ دن بڑھتی چلی گئی اور وہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا اور بیچنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو صرف وہ تالاب میں مچھلیاں رکھتے تھے اور اتوار کو بیچا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی ڈور کھلتی گئی، ان کی جھجک کھلتی گئی اور وہ سرکش ہوتے گئے اور ان کے گناہ بڑھتے گئے، اور ان لوگوں نے اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنا شروع کر دی اور ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑ کر بیچنا شروع کر دی۔ وہ خود بھی مچھلیاں کھاتے اور مچھلیاں بیچتے۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں بارہا منع کیا کہ تم لوگ باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ کام غلط ہے، تم لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اور ان لوگوں نے اپنا کام جاری رکھا اور ہفتے والے دن وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور کھاتے رہے۔ پھر دوسرے لوگوں کو ان پر شدید غصہ آیا کہ یہ لوگ تو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے ہیں، ہم بھی ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہیں بہک نہ جائیں۔ ان لوگوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک بڑی دیوار حائل کر دی تاکہ ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے اور ہم لوگ ان سے الگ ہو جائیں اور یہ لوگ اپنے گناہوں والی زندگی علیحدہ بسر کریں اور ہم لوگ اللہ کی اطاعت کریں۔ اس غرض سے اس قوم نے ان کے اور اپنے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار حائل کر لی۔ بارہا حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دو اور توبہ کا دروازہ بھی تم لوگوں کے لیے کھلا ہے، توبہ کر لو اور ایک قوم دوبارہ خوشحالی میں رہو۔ لیکن وہ لوگ کسی طرح نہ مانے۔ بارہا حضرت داؤد علیہ السلام ان کی طرف جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے، لیکن وہ لوگ اپنی ہی بات منواتے اور کسی کی بات نہ مانتے۔ ایک دن غصے میں آ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف لعنت بھیجی، ان پر لعنت فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی لعنت بھیجنے کی وجہ سے ان لوگوں پر دردناک عذاب آ پڑا۔ وہ اگلے دن ان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ لوگوں نے کہا دیکھے تو صحیح ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ آج یہ لوگ کوئی گھر سے نہیں نکل رہا۔ کچھ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ جب ان کے گھر کی دیواروں پر چڑھے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے تھے، ان لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اور وہ لوگ انسانوں سے بندر بن گئے، اور وہ لوگ زاروں قطار رو رہے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ جب ان کے رشتہ دار ان کے گھروں میں گئے تو ان بندروں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور ان کے قریب آ کے ان کے کپڑے سونگھے اور زاروں قطار رونے لگے، لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کی شکلیں مسخ کر کے ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا اور ان کو دردناک عذاب دیا گیا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ اسی حالت میں ان کے 3 دن گزر گئے اور تیسرے دن وہ 12,000 لوگ تھے جو لوگ نافرمان تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا اور تیسرے دن ان تمام لوگوں کی موت ہو گئی اور وہ بندر مر گئے۔ اب اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ کیا آج کل جو بندر موجود ہیں وہ ان بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر بھی عذاب ڈالا ان کی نسل کو وہیں پر ختم کر دیا، ان کی نسل کبھی نہیں بچی اور نہ ہی آگے بڑھی، ان لوگوں کی نسلیں وہیں پر تباہ و برباد
کر دی گئیں، ان لوگوں کو وہیں پر غرق کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جو قوم بندر بنی تھی یہ بھی اسی وقت 3 دن کے اندر اندر برباد ہو گئی اور سب کے سب مر گئے تھے۔ ان میں سے آج کل جو بھی بندر ہیں کوئی بھی اس قوم میں سے نہیں ملا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور ان لوگوں کی زندگی خوشحالی سے بھر دی، اور جو لوگ نافرمان تھے وہ 12,000 اس 70,000 میں سے الگ ہو گئے اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ بارہا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں مانی، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بندر بنے اور ہمیشہ کے لیے برے انجام کو پہنچے۔ اور آج کل کے جو بندر ہیں وہ بھی ان کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں ہر وقت جب تک ہمارا سانس چلتا ہے ہمیں معافی کی توفیق دیتا رہے، ہمیں شیطان کے حملے سے بچائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ آپ کے اور میرے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔